السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس بائی میشا خان. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. جی تو پھر میں حاضر ہوں ہجر جانا کی ایپیسوڈ 16 کے ساتھ. ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا. پلیز مجھے کمنٹس میں بتایا کریں آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے. چلے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. ہجر جانا، تحریر میشا خان، ایپیسوڈ 16. زاویان خان کے الفاظوں نے لاؤنج میں سختہ طاری کیا تھا. امائرا پتھرائی سی اپنی جگہ پر کھڑی تھی. اس کے دماغ میں بار بار یہی الفاظ رپیٹ ہو رہے تھے. یہ آپ کی بیٹی نہیں، یہ یوسف خان کی بیٹی ہے. یہ آپ کی بیٹی نہیں، یہ یوسف خان کی بیٹی ہے. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا. اس کا دل شدت سے کہہ رہا تھا کہ سامنے کھڑے حیدر ملک اس بات کی نفی کر دیں، لیکن وہ بالکل چپ کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے. ان کی آنکھوں میں شکست اور خوف کے عناصر واضح تھے. بابا، امائرا نے بہت دھیمی آواز میں انہیں پکارا تھا اور ساتھ ہی اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا. وہ اب زاویان خان کی گرفت میں مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس چپ کھڑی حیدر ملک کو دیکھ رہی تھی. امائرا میری بیٹی ہے زاویان خان. بے شک اس کی رگوں میں میرا خون نہیں، لیکن امائرا میری بیٹی ہے، حیدر ملک نے پراعتماد لہجے میں کہا تھا. ان کی آنکھیں نم تھیں، دل بیٹھا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے تھے. حیدر ملک کے الفاظ تھے یا ہتھوڑے جو امائرا کو اپنے سر پر بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. ایک پہاڑ تھا جو امائرا کے سر پر ٹوٹا تھا. صرف امائرا کے ہی نہیں بلکہ شاہمیر اور عروہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی امائرا کو دیکھتے تو کبھی حیدر ملک کو. زاویان خان نے ایک نظر امائرا کو دیکھا جو پتھر بنی حیدر ملک کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. زاویان خان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہمیر نے بے یقینی سے ایک نظر فضا ملک پر ڈال کر حیدر ملک کی طرف دیکھتے پوچھا تھا. یہ حقیقت ہے. یہ میرا وہ برا خواب ہے جس سے میں پچھلے 20 سالوں سے بھاگتا آ رہا ہوں. حیدر ملک کی نظر ابھی بھی امائرا پر تھی. امائرا اپنے مرے مرے قدم اٹھاتی حیدر ملک تک آئی تھی. بابا، بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں نا؟ امائرا نے اپنے سر کو جھٹک کر حیدر ملک کے ہاتھوں کو پکڑ کر التجائی نظروں سے پوچھا تھا. اور یہاں پر حیدر ملک کا ضبط ٹوٹا تھا. ان کی آنکھ سے 2 آنسو لڑکھڑا کر ان کے بیئرڈ میں جذب ہوئے تھے. ان کا دل کر رہا تھا سب کچھ بھاڑ میں جھونک کر اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں چھپا کر کہیں غائب ہو جائے. لیکن یہ کوئی فیری ٹیل نہیں تھی، یہ حقیقت تھی جس کا انہیں سامنا کرنا ہی تھا. تم میری بیٹی ہو میری جان، اور ہمیشہ رہو گی. لیکن تمہاری رگوں میں میرا خون نہیں ہے. تمہاری رگوں میں یوسف خان کا خون دوڑ رہا ہے. حیدر ملک نے امائرا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا. نہیں، نہیں. امائرا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے تھے اور وہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی جیسے حقیقت سے انکار کر رہی ہو. آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بابا، میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا. آپ نے تو شاہمیر کو کچرے کے ڈبے سے اٹھایا تھا. میں تو آپ کی بیٹی ہوں. امائرا نے حیدر ملک کے ہاتھ پکڑ کر بھرائی آواز میں ان کا ہمیشہ مذاق میں کہے جانے والا جملہ دہرایا تھا. حیدر ملک نے قرب سے آنکھیں بند کی تھیں. فضا ملک کی بھی ہچکیاں لاؤنج میں گونجنے لگی تھی. امائرا، تم 2 ماہ کی بھی نہیں تھی جب یوسف خان نے تمہیں میری گود میں ڈالا تھا. حیدر ملک نے خود پر ضبط کرتے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے.
نہیں، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں۔ میں کسی یوسف خان کو نہیں جانتی۔ میں امائرہ ملک ہوں، حیدر ملک کی بیٹی۔ امائرہ چیختی ہوئی نفی میں سر ہلا کر کہتی حیدر ملک کے سینے سے لگی تھی۔ حیدر ملک نے امائرہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خود سے الگ کر کے اس کے ماتھے کو پیار سے چوما تھا۔ نہیں میری جان، تم امائرہ ملک نہیں، تم امائرہ یوسف خان ہو، حیدر ملک نے امائرہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے یہ الفاظ کس حوصلے کے ساتھ بولے تھے یہ صرف وہ اور ان کا خدا جانتا تھا۔ امائرہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی برے خواب کے زیر اثر ہو۔ وہ ہچکیوں سے روتی سر کو زور زور سے نفی میں ہلائی جا رہی تھی۔ جاویان خان اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس منظر کو سنجیدہ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ موم، میں آپ کی بیٹی ہوں نا؟ امائرہ فضا ملک کی طرف بڑھتی ان کا ہاتھ تھام گئی۔ فضا ملک نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ ہاں میری جان، تم میری بیٹی ہو۔ فضا ملک نے امائرہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ تو تم میری بیٹی ہو، تمہیں میں نے اپنا دودھ پلایا ہے، تمہاری پرورش میں نے کی ہے، تمہاری رگوں میں میرا خون نہیں تو کیا ہوا؟ تم میری بیٹی ہو اور اس بات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ فضا ملک نے ایک نظر جاویان خان پر ڈالتے امائرہ کو اپنے سینے سے لگاتے پراعتماد لہجے میں کہا تھا۔ امائرہ فضا ملک کے گلے سے لگتی زور زور سے رونے لگ پڑی۔ اسے اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ موم، بابا سے کہیں نا مجھے اپنی بیٹی کہیں، وہ تو ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ امائرہ نے حیدر ملک کو دیکھتے فضا ملک سے التجائی نظروں سے کہا تھا۔ امائرہ کی التجا پر فضا ملک اپنی نظریں چرا گئی۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میری پوسٹنگ کشمیر میں ہوئی تھی، حیدر ملک نے کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ اس وقت تمہاری موم پریگننٹ تھی۔ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے فضا اور شاہمیر کو اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ فضا کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھا جب مجھے کال آئی کہ فضا سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی ہے۔ میں گھبراتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا شاہمیر فضا کے پاس بیٹھا رو رہا تھا اور فضا کی حالت بہت خراب تھی۔ میں فوراً فضا کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ ہاسپٹل پہنچنے کے آدھے گھنٹے بعد مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ فضا کی حالت بہت کریٹیکل ہے اور یہ بھی بتایا کہ وہ بچے یا ماں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، اور اگر فضا بچ بھی گئی تو وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ حیدر ملک کا لہجہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا تھا۔ وہ گزرا ہوا وقت یاد کرتے ایک دفعہ دوبارہ درد کی گہرائیوں میں لہرائے تھے۔ میں اس وقت تکلیف کی انتہا پر تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھ سے کہا ہو اپنے وجود کو 2 حصوں میں کر دو، لیکن میں اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ میں نے اللہ کا نام لیتے فضا کو بچانے کا کہا۔ 2 گھنٹے کے آپریشن کے بعد مجھے نرس نے ایک مردہ بچی کو لا کر پکڑا دیا۔ اس مردہ بچی کو ہاتھوں میں تھام کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا دل نکال کر مجھے ہی پکڑا دیا ہو۔ میں کشمیر کے اس ہاسپٹل کی ویران راہداری میں اکیلا بیٹھا اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے سینئر ڈاکٹر نے بتایا کہ فضا کی حالت ابھی بھی کریٹیکل ہے، اسے بلڈ کی ضرورت ہے اور ان کے ہاسپٹل میں اس وقت بلڈ موجود نہیں تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ کسی اور سے بلڈ ڈلیور بھی نہیں کروا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بلڈ کا ارینج خود کرنا پڑے گا۔ میں اپنی بیٹی کو تو کھو چکا تھا،
فضا کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے اپنے درد پر قابو پاتا اٹھا اور بچی کو دوبارہ نرس کو پکڑا کر ہاسپٹل سے باہر چلا گیا۔ مجھے دوسرے ہاسپٹل سے بلڈ لانا تھا جو کہ 1 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے کشمیر کی سڑکوں پر ڈرائیونگ کرنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن میں پھر بھی ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک شخص آ گیا۔ میں جھٹکے سے بریک مارتا باہر نکلا۔ مجھے ڈر تھا کہیں اس شخص کو چوٹ نہ لگ گئی ہو۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ اس شخص کے ایک ہاتھ میں ایک گن تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پھول جیسی بچی تھی۔ وہ بچی بہت زیادہ رو رہی تھی اور اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ شخص بھی زخمی تھا، اس کے بازو میں گولی لگی ہوئی تھی اور چہرے پر بھی چوٹ لگی تھی۔ وہ شخص یوسف خان تھا۔ ایک دفعہ دوبارہ لاؤنج میں سکتہ چھایا تھا۔ امائرا کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی حیدر ملک کے منہ سے پوری بات سننا چاہتی تھی۔ حیدر ملک نے ایک دفعہ دوبارہ امائرا کی طرف دیکھا اور زخمی سا مسکراتے اپنی بات جاری کی۔ میں یوسف کے حلیے کو نظر انداز کرتا اس کی طرف بڑھا اور اس بچی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو زور زور سے ہچکیاں لیتی رو رہی تھی۔ میں اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ وہ بچی چپ ہو کر مجھے دیکھنے لگ پڑی۔ یوسف نے حیرانگی سے پہلے مجھے اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھا جو میرے ہاتھ لگاتے ہی چپ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا اس بچی کی آنکھوں میں جو مجھے اس تک کھینچ کر لے گیا۔ میں جس کی آنکھوں میں اپنی مردہ بیٹی کو دیکھ کر آنسو نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیوں اس بچی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اور دیکھو آج بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ شاید میرے دل کو اندازہ تھا کہ ایک دن یہ بچی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ حیدر ملک نے اپنی آنکھیں پوچھتے استہزائیہ انداز میں ہنسے تھے۔ تھوڑی دور سے گولیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ گولیوں کی آواز سن کر بچی چونک کر دوبارہ رونے لگ پڑی۔ بچی کے رونے پر میں نے یوسف خان کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا تم کسی خطرے میں ہو؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے یوسف خان نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اسے چوم کر میرے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ اس نے کہا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس کی جان خطرے میں ہے، اسے بچا لو پلیز۔ یوسف خان، جس نے آج تک کسی کا احسان نہیں رکھا، جس نے آج تک کسی کی منت کرنا تو دور کسی کی مدد تک طلب نہیں کی، آج تم سے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کی بھیک مانگتا ہے۔ گولیوں کی آوازیں تیز ہونے کے ساتھ بچی کو سانس لینے میں زیادہ مشکل ہونے لگی تھی۔ میں نے یوسف خان کی طرف دیکھتے اس پھول سی بچی کا نام پوچھا۔ اس نے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، امائرا یوسف خان۔ یوسف خان جانے کے لیے پلٹ گیا۔ اسے اکیلے واپس جاتا دیکھ میں نے اس سے کہا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں آرمی آفیسر ہوں، وہ جو کوئی بھی تمہارے پیچھے ہے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں۔ میں نے اسے مدد کی پیشکش کی۔ یوسف خان واپس مڑا اور مجھ تک آ کر اپنی بیٹی کو مجھ سے لے کر ایک دفعہ دوبارہ اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اپنی بیٹی کے چہرے کو بے تحاشا چومنے کے بعد اس نے دوبارہ اس بچی کو مجھے پکڑا دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اگر باپ نصیب قسمت سے لڑنے کی طاقت رکھتا تو کبھی کوئی بیٹی اپنے باپ سے جدا نہ ہوتی۔ تم پلیز اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اگر تم نے امائرا یوسف خان کو بچا لیا تو سمجھنا تم نے یوسف خان کو بھی بچا لیا، اور اگر ہو سکے تو میری بیٹی کو باپ کا پیار دینا۔ حیدر ملک اب چپ ہو گئے تھے۔ فضا ملک زاروں قطار رو رہی تھی۔ عروہ کی آنکھوں سے بھی آنسو متواتر بہہ رہے
تھی عمائرہ اپنی جگہ پر پتھر بنی بس حیدر ملک کو دیکھے جا رہی تھی۔ شاہ میر بھی اپنی جگہ پر پتھر ہو چکا تھا۔ بابا، شاہ میر نے کچھ کہنا چاہا لیکن حیدر ملک نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ یوسف خان نے ایک اور بات کہی تھی۔ حیدر ملک نے اب زاویان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زاویان خان نے بھی عمائرہ سے نظر ہٹا کر حیدر ملک کی طرف دیکھا تھا۔ یوسف خان نے کہا تھا، عمائرہ میرے پاس زاویان خان کی امانت ہے۔ ایک نہ ایک دن زاویان خان اسے ڈھونڈتا مجھ تک ضرور پہنچے گا اور اس دن مجھے عمائرہ کو واپس کرنا ہوگا۔ حیدر ملک نے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ حیدر ملک کے الفاظ سن کر زاویان خان کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ ٹھیک کہا تھا یوسف خان نے، آپ کو عمائرہ خان کو مجھے واپس کرنا ہوگا۔ یہ خان حویلی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ خان حویلی آج بھی اس کی راہ تک رہی ہے۔ میں نے 10 سال لگائے ہیں عمائرہ خان کو ڈھونڈنے میں، اب وہ میرے ساتھ واپس جائے گی، زاویان خان نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ زاویان خان کے الفاظوں کو سن کر حیدر ملک کو ایسے لگا جیسے ان کا دل بند ہو جائے گا۔ عمائرہ ان سب کو نظر انداز کرتی دوبارہ حیدر ملک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ میں نہیں مانتی۔ میں عمائرہ ملک ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، اپنے ہینڈسم بابا کی اکلوتی خوبصورت بیٹی ہوں، عمائرہ نے روتے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی کہ شاید حیدر ملک اسے روک لیں، وہ اسے کہیں نہ جانے دیں اور اپنے سینے سے لگا کر کہیں، ہاں تم میری بیٹی ہو اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ عمائرہ کے الفاظوں پر حیدر ملک نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ان کے وجود پر کپکپاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ انہوں نے خود پر ضبط کرتے اپنی آنکھیں کھول کر عمائرہ کو دیکھا۔ نہیں، تم عمائرہ یوسف خان ہو، حیدر خان نے ٹھہر کر عمائرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے جس طرح یہ الفاظ کہے تھے وہ صرف وہ اور ان کا خدا جانتا تھا۔ حیدر ملک کے الفاظ عمائرہ کو اپنے وجود پر کوڑوں کی طرح محسوس ہوئے تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے بے دردی سے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ نہیں نہیں بابا نہیں، عمائرہ روتی بلکتی ہوئی حیدر ملک کا ہاتھ تھام گئی۔ حیدر ملک نے اپنی برستی ہوئی آنکھوں سے عمائرہ کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ چھڑا کر ایک نظر عمائرہ خان کو زاویان خان کو دیکھتے رخ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ چلو ہمیں جانا ہے۔ زاویان خان ان کا اشارہ سمجھتا عمائرہ کے پاس پہنچتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ عمائرہ بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ حیدر ملک نے عمائرہ کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑایا ہو اور اس طرح رخ موڑا ہو۔ وہ سخت ناراضگی میں بھی عمائرہ سے اپنا رخ نہیں موڑتے تھے۔ زاویان خان عمائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نہیں نہیں بابا جان، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ نہیں بابا، آپ مجھ سے رخ نہیں موڑ سکتے۔ بابا میری طرف دیکھیں، عمائرہ روتی ہوئی چیخ کر بولی۔ وہ اپنا ہاتھ زاویان خان کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش بھی کر رہی تھی لیکن زاویان خان کی گرفت مضبوط تھی۔ عمائرہ کو روتا دیکھ شاہ میر نے اس کی طرف قدم بڑھانے چاہے لیکن حیدر ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، وہ میری بہن ہے، وہ میری بہن ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شاہ میر نے نفی میں سر ہلاتے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ حیدر ملک اپنی آنکھیں بند کر کے خاموش آنسو بہانے لگے۔ کوئی ان سے پوچھے کتنا مشکل تھا اپنی جان سے زیادہ پیاری بیٹی سے رخ پھیرنا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے میرے بابا
کے پاس جانا ہے۔ امیرہ روتی ہوئی پھنکاری تھی۔ فضا ملک ایک نظر اپنے شوہر پر ڈال کر اپنی بیٹی کو دیکھتی وہیں پر روتی بیٹھتی چلی گئی۔ عروہ بھی زاروں قطار رونے لگ پڑی تھی۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میری اکلوتی بہن ہے۔ چھوڑیں مجھے اسے روکنا ہے۔ شاہ میر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے تھے۔ وہ مسلسل اپنے باپ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ضیاء خان کو امیرہ کے ساتھ گھر کی دہلیز پار کرتے دیکھ شاہ میر جھٹکے سے اپنا ہاتھ حیدر ملک کے ہاتھ سے چھڑوا کر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ رک جاؤ شاہ میر ملک، ورنہ تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ شاہ میر کے قدم حیدر ملک کے سخت الفاظوں پر رکے تھے۔ شاہ میر نے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ شاہ میر ہوش میں آتا پھنکارا تھا۔ کیا وہ سب کچھ دکھاوا تھا جو آپ اتنے سالوں سے کر رہے تھے؟ کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتے؟ شاہ میر نے بے یقینی سے اپنے باپ سے پوچھا تھا۔ شاہ میر کے الفاظوں پر حیدر ملک کے دل میں اچانک درد سا اٹھا تھا۔ آپ نے کیا ہوگا امیرہ سے محبت کا دکھاوا؟ میں نے نہیں کیا۔ وہ میری بہن ہے، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اسے واپس لینے جا رہا ہوں۔ شاہ میر کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو حیدر ملک کو اپنے کانوں میں گھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر! شاہ میر نے دروازے کی طرف ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ فضا ملک کی چیخ پر چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں حیدر ملک اپنے دل پر ہاتھ رکھے زمین بوس ہو چکے تھے۔ بابا! شاہ میر حیدر ملک کی طرف بھاگا اور ان کے گال تھپ تھپا کر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ حیدر ملک کا جسم ٹھنڈا یخ ہو چکا تھا۔ ان کی سانسوں کی روانگی بہت کم ہو چکی تھی۔ ایمبولینس کو بلاؤ، جلدی! شاہ میر نے ان کی حالت دیکھتے چیختے ہوئے عروہ سے کہا تھا۔ ہاں ہاں، عروہ گھبراتی ہوئی اٹھی اور پاس پڑے ٹیبل سے فضا ملک کے فون کو اٹھا کر ایمبولینس کو کال کرنے لگی۔ روحا کی آنکھ اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش سے کھلی تھی۔ روحا نے اپنی آنکھیں وا کر کے اپنے اوپر جھکے ضیاء خان کو دیکھا تھا۔ ضیاء! روحا ضیاء کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر منمنانے لگی۔ ضیاء اس کی پکار کو نظر انداز کرتا اس کی گردن میں جھک گیا۔ ضیاء کے لبوں کی تپش کو اپنی گردن میں محسوس کرتی روحا کسمسانے لگی۔ اس کے کسمسانے پر ضیاء خان نے شرارت سے اس کی شاہرگ پر زبان پھیری تھی۔ آہ! اس کی زبان کو اپنی شاہرگ پر محسوس کرتی روحا نے سسکیاں بھری تھیں۔ کیا بات ہے روح بیبی، ابھی تو میں نے دانت بھی نہیں گاڑے اور تم پہلے ہی سسکیاں لے رہی ہو۔ کہیں یہ میرے لیے کوئی گرین سگنل تو نہیں؟ ضیاء خان نے روحا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ ضیاء خان کی بے باکی پر روحا کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ روحا کے گالوں کو لال ہوتا دیکھ ضیاء خان بے خود ہوتا جھک کر اس کے گال چومنے لگ پڑا۔ ضیاء، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ضیاء خان کو بے خود ہوتا دیکھ روحا نے اسے باز رکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ روحا کے نیند کا کہنے پر ضیاء خان نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے اور اس کی خوبصورت بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں ضیاء خان پر الگ ہی جادو کر رہی تھیں۔ ضیاء خان کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہوتی ناک
اور پھر اس کے بھرے بھرے ہونٹوں پر ٹھہری تھی۔ روحا کے سرخ گلاب جیسے ہونٹوں کو دیکھ کر زائم کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ زائم خان اپنے دل کی پکار پر آمین کہتا جھک کر روحا کے نرم و ملائم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑ گیا۔ زائم خان کو دوبارہ پٹری سے اترتا دیکھ روحا کا دل کیا ابھی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تو زائم خان نے اس کی جان بخش کر سونے کی اجازت دی تھی اور اب وہ پھر سے اس پر قابض ہو چکا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے ان دونوں کی یہی روٹین تھی۔ روحا سب کے سونے کے بعد چھپ کر اس کے کمرے میں آ جاتی تھی اور اگر روحا تھوڑا سا بھی لیٹ ہوتی تو زائم خان خود اس کے کمرے میں پہنچتا، اسے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آتا۔ زائم خان نے اسے زیادہ تنگ نہیں کیا تھا، صرف 1-2 کس کرنے کے بعد اسے اپنے سینے میں بھیج کر سکون سے سوتا تھا، لیکن آج اس کے ارادے دیکھ کر روحا کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ روحا نے اسے روکنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن اپنے ہاتھ کے نیچے اس کے شرٹ لیس مضبوط سینے کو محسوس کرتی روحا کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ وہ جب سوئے تھے تب تو اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، اب کہاں گئی؟ زائم خان جو کہ بہت نرمی سے روحا کے ہونٹوں کو سک کر رہا تھا، روحا کے ہاتھ کو اپنے سینے پر محسوس کرتا اپنے عمل میں شدت لے آیا۔ اب زائم خان اس کے ہونٹ سک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بھی چرا رہا تھا۔ روحا زائم خان کے اس طرح اپنی سانسیں کھینچنے پر پاگل ہوتی اس کے کندھے پر ہاتھ مارنے لگی۔ روحا کو تڑپتا دیکھ زائم خان اس کے ہونٹوں کو ایسے ہی جکڑے اب اپنی سانسیں اس میں منتقل کر رہا تھا۔ روحا کی سانسیں ہموار کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا تھا۔ زائم خان پیچھے ہٹتا روحا کو دیکھنے لگا جو گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ گہری سانسیں لینے کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہوتی ایک خوبصورت سا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت سے سراپے کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے لگا۔ روحا نے اس وقت پی جے سیٹ سلیپ ویئر سوٹ پہنا ہوا تھا جس کی شرٹ اور پاجامہ دونوں ہی بہت لوز تھے۔ شرٹ کی لینتھ شارٹ ہونے کی وجہ سے روحا کے گھٹنوں سے بھی کافی اونچی تھی۔ یہ سلیپ ویئر سوٹ زائم خان ہی روحا کے لیے لے کر آیا تھا اور اسے زبردستی پہنایا تھا۔ روحا نے اس سوٹ کو نائٹی کا نام دے کر پہننے سے انکار کر دیا تھا، جس پر زائم خان نے بڑے اطمینان سے کہا تھا کہ یہ نائٹی نہیں، نائٹی کے نام پر دھبا ہے۔ نائٹی کیا ہوتی ہے وہ تو میں تمہیں رخصتی کے بعد بتاؤں گا، فی الحال اس پر ہی اکتفادہ کر لو۔ روحا نے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول کر زائم خان کو دیکھا جو کہ اس کے وجود کا بھرپور انداز میں ایکس رے کر رہا تھا۔ روحا نے ایک چور سی نظر اپنے سراپے پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اپنا حلیہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی شرٹ کندھوں سے ڈھلکی ہوئی تھی اور شرٹ اوپر ہونے کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا پیٹ نظر آ رہا تھا۔ روحا نے ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے اپنی شرٹ ٹھیک کی تھی۔ بری بات رو بیبی، میری پراپرٹی کو مجھ سے ہی چھپا رہی ہو؟ زائم خان نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ زائم سونا ہے، روحا نے معصومیت سے کہا تھا۔ کوئی نہیں سونا، کل تم بڑی حویلی چلی جاؤ گی، پھر تم آرام سے وہاں پر اپنی نیندیں پوری کرنا اور میں یہاں پر ساری رات جاگ کر تمہیں یاد کروں گا۔ زائم خان نے کہتے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر بیڈ پر لگا دیے اور دوسرے ہاتھ سے روحا کی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول دیے۔ زائم روحا اس اچانک افتاد پر سٹ پٹا گئی۔
جتنا شور کرو گی اتنی حدیں پار کروں گا۔ اگر سکون سے ان لمحوں کو محسوس کرو گی اور میرا ساتھ دو گی تو وعدہ کرتا ہوں لمٹ کراس نہیں کروں گا۔ زائم خان نے روحا کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے چہرے پر اپنی جھلساتی سانسیں چھوڑتے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ روحا اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھ کر سٹ پٹائی تھی، لیکن پھر خود پر قابو پاتی کچھ سوچ کر سر ہاں میں ہلا گئی۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ روحا کے مانتے ہی زائم خان اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کی گردن میں جھک گیا۔ زائم خان نے اس کی شرٹ کو دونوں کندھوں سے نیچے کر دیا تھا۔ زائم خان نے روحا کی بیوٹی بون کو اپنے لمس سے بھگونے کے بعد اس پر دانت گاڑے تھے اور ایک ہاتھ سے اس کے دوسرے کندھے کو سہلا رہا تھا۔ روحا نے اپنے ہاتھ زائم خان کے بالوں میں ڈال دیے۔ اس کے لمس پر روحا کی مدھم سسکیاں بھی کمرے میں گونج رہی تھیں۔ روحا کی بیوٹی بون پر نشان چھوڑنے کے بعد زائم خان کے ہونٹ اب نیچے کی طرف سرک رہے تھے۔ زائم خان نے اپنے دونوں ہاتھ روحا کی شرٹ کے اندر ڈال دی۔ شرٹ جو کہ پہلے ہی اوپر تھی زائم خان کے ہاتھ ڈالنے کے بعد مزید اوپر ہو گئی تھی۔ اب روحا کا پیٹ واضح نظر آ رہا تھا۔ زائم خان کے ہونٹوں کو اپنی دھڑکن کے قریب محسوس کرتے روحا جی جان سے لرزی تھی۔ زائم خان اس کی سسکیوں سے مزید مدہوش ہوتا اس کی دھڑکنوں کو اپنے لمس سے بھگونے لگا۔ زائم خان کے ہونٹوں کو اپنی دھڑکن پر محسوس کرتے روحا نے اس کے بال زور سے کھینچے تھے۔ زائم خان اس کے سسکنے اور بال کھینچنے کی پرواہ کیے بغیر جنونی انداز میں روحا کی کمر کے نیچے سے ہاتھ گزار کر اسے اوپر اٹھاتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے چہرے کے سامنے کرتا ان پر زبان پھیرتا شدت سے سک کرنے لگا۔ زائم خان دیوانوں کی طرح اس کی دھڑکنوں کو چومنے کے ساتھ ساتھ سک بھی کر رہا تھا۔ روحا اپنی آنکھیں بند کیے سر ادھر ادھر پٹکتی اس کی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ زائم خان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ روحا کی گردن سے لے کر دھڑکنوں تک زائم خان کی دی ہوئی لو بائٹس پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ زائم اپنے دیے گئے نشانوں پر اپنا انگوٹھا سہلاتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ زائم خان نے ایک نظر روحا کو دیکھا جو آنکھیں زور سے بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے چمک رہے تھے۔ زائم مسکراتا دوبارہ سے جھکا اور اپنی دی گئی لو بائٹس کو پیار سے دوبارہ چومنے لگا۔ زائم کے ہاتھ روحا کی کمر کو سہلاتے اب اوپر تک کا سفر کر رہے تھے۔ زائم نے نہیں، اس کے ہاتھوں کو اپنی دھڑکنوں کے قریب محسوس کرتی روحا مچلی تھی۔ شش جسٹ فیل اٹ روح بیبی۔ زائم اس کے کان میں سرگوشی کرتا دوبارہ اس کی گردن پہ جھک گیا۔ روحا اپنے لب بیچے اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زائم خان روحا کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے سہلانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے روحا کے وجود نے جھٹکا لیا تھا۔ روحا کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی حالت گیر ہو رہی تھی۔ آہ زائم اچانک زائم کے لبوں کو اپنی برہنہ پیٹھ پر محسوس کرتی روحا نے ایک لمبی سسکی لی تھی۔ زائم خان اس کے پیٹ پر اپنا لمس بکھیرتا اس کی ناف تک آ گیا تھا۔ زائم خان بڑے پیار سے اس کی دھڑکنوں کو سہلاتا اس کی ناف کے اندر اپنی زبان پھیر گیا۔ زائم کی زبان اور ہونٹوں کو اپنی ناف سے نیچے جاتا دیکھ روحا کے وجود نے سسکنے کے ساتھ جھٹکا بھی کھایا تھا۔ روحا کو تڑپتا دیکھ زائم خان اس کا چہرہ اپنی گردن میں چھپا کر اس کی کمر کو سہلانے لگا۔
روحا کا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ زائم خان اس کی کمر سے ہلاتے اس کے کان میں میٹھی سرگوشیاں کرتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ بہت برے ہیں آپ۔ روحا اپنی سانسیں بحال کرتی اس کے کندھے پر تھپڑ مار کر شکوہ کرنے لگی۔ اور جو تم سسکیاں لے کر مجھے مزید مدہوش کر رہی تھی اس کا کیا؟ زائم خان اس کے شکوے پر کہکہ لگاتا بے-باکی سے کہنے لگا۔ روحا اس کی بے باکی پر لال بھبوکا ہوتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ زائم خان مسکراتا اسے اپنے سینے میں بھیج کر سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ جی تو ویورز، دیٹس آل فار ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ ہوپ یو لائک اٹ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کر کے مجھے موٹیویٹ کریں۔ اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل ایک نئی انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔